علی آج بہت خوش تھا کیونکہ اس کی عید کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ آج اس کے ابو نے اس کی پسند کی کپڑی اور جوتی لا کر دیے تھے۔ 2 دن بعد عید تھی اور اس سے انتظار نہیں ہو رہا تھا کہ کب عید آئے گی اور وہ کب نے کپڑی اور جوتے پہنے گا۔ ان 2 دنوں میں کئی بار اپنی کپڑی جوتے الماری سے نکال کر دیکھتا اور خوش ہوتا۔ اس سے صبر نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے اپنی امی سے پوچھا، امی یہ 2 دن جلدی کیوں نہیں گزر رہی؟ عید کا دن جلدی سے آئے اور وہ نیا لباس پہن کر عید کی خوشی منا سکے۔ امی مسکرا دیں اور بولیں، بیٹا عید کی خوشی نئے کپڑوں سے نہیں ملتی بلکہ سچی خوشی تو دوسروں کو خوش رکھنے اور دوسروں کو اپنی خوشی میں شامل کرنا ہے۔ علی نے امی کی بات سنی مگر وہ اب بھی اپنی نئے کپڑوں کی باری میں سوچ رہا تھا۔ بالآخر 2 دن جیسے تیسے گزر گئے اور عید کا دن آ گیا۔ علی نے نئے کپڑے زیب تن کیے اور ابو کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے چلا گیا۔ عید کی نماز پڑھنے کی وہ اور اس کے ابو گھر واپس لوٹ آئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو امی نے علی کو کہانی پینے کی اشیاء دیں اور کہا، جاؤ یہ سعد کے گھر دے آؤ۔ علی جب سعد کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو سعد کی رونے کی آواز سن کر دروازے پر ہی رک گیا۔ سعد کی امی کہا رہی تھی کہ وہ اسی اگلی عید پر نئے کپڑے اور جوتی لے کر دیں گے۔ سعد کے ابو ایک مزدور ہیں اور وہ کافی دنوں سے بیمار ہیں، شاید اسی وجہ سے سعد کی امی نے اسے کپڑے جوتی لے کر نہیں دیے۔ علی کو امی کی بات یاد آئی تو وہ گھر واپس لوٹ آیا اور امی کو آ کر ساری باتیں بتا دیں اور اپنی امی سے پوچھا، امی کیا میں اپنی نئے کپڑے اور جوتی سعد کو دے آؤں؟ امی علی کی بات سن کر بہت خوش ہوئیں اور علی کو اجازت دے دی۔ علی نے نئے کپڑے اور جوتی سعد کو دی اور سعد کو کہا، تم جلدی سے کپڑے جوتے بدل لو، آج ہم مل کر بہت مزے کریں گے۔ تو پیاری بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اصل اور سچی خوشی ہمیشہ دوسروں کو خوش رکھنے اور دوسروں سے اپنی چیزیں بانٹنے سے ہی ملتی ہے۔